ہم صاحب آپ نے ان تینوں احادیث پر اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا تھا، پس منظر کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھا۔ حدیث ثقلین پہ میرے سامنے کچھ سوالات ہیں، علمی انداز میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کہا یہ گیا ہے کہ جو نتیجہ آپ نے نکالا حدیث ثقلین کا کہ بھئی پیغمبر جو ہیں وہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بظاہر سننے میں کوئی بہت معنی خیز بات نہیں لگتی کہ پیغمبر ایک قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں جو اللہ کی کتاب ہے، دوسری اپنی بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جن سے آپ نے شادی کی، جب تک شادی رہی تب تک وہ بیوی رہے گی۔ جو بات دوسری طرف سے کہی جاتی ہے اس میں ایک علمی فکری پہلو نظر آتا ہے کہ بھائی آپ پیچھے پنجتن پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کی اولاد ہے، اس اولاد نے حکمرانی کرنی ہے، اس کی کوئی علمی فکری آراء ہوں گی، گھر کے اندر وہ رہے ہیں، دین انہوں نے سمجھا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے نواسے ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کے گھر کا حصہ ہیں، تو ان کو تو امت کے حوالے کر کے جانے سے کچھ آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ چیز ہوگی پیغمبر کی جو ہم نے ان سے لینی ہے، بیویاں چھوڑ کے جا کر کیا حاصل ہوگا؟ میں اس طرح سے نہ اللہ کے دین کو سمجھتا ہوں، نہ مجھے اس طرح سمجھنے سے کوئی دلچسپی ہے۔ مجھے تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میں یہ سوال کروں گا کہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ بن کے آیا ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز ایسی تھی جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اللہ کی اس کتاب میں کیوں زیر بحث نہیں آئی؟ پھر تو سب سے زیادہ کتاب الہی کو اسے موضوع بنانا چاہیے تھا، جگہ جگہ اس کی جانب توجہ دلانی چاہیے تھی۔ وہ ہمیں اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، اس سے محبت کی جائے گی، اس کی اتباع کی جائے گی۔ وہ ہمیں اولو الامر کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی تمہارے ہاں جو لوگ ذمہ داری کے منصب پر فائز کیے جائیں، جن کو سوسائٹی میں نظم اجتماعی کی ذمہ داریاں دی جائیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ وہ سیاست، معاشرت، معیشت کے بارے میں ضروری ہدایات دیتی ہے۔ اس پوری کتاب کو آپ پڑھ جائیے، اس میں اگر کوئی معاملہ زیر بحث آیا ہے، یعنی رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کا کوئی معاملہ زیر بحث ہے اور اس میں نام لے کر کسی چیز پر گفتگو کی گئی ہے، تو وہ ہر جگہ صرف اور صرف ازواج مطہرات ہی۔ آخر کو وجہ ہے اس کی، کوئی سبب ہے؟ یعنی اگر یہ ایسا ہی معمولی معاملہ تھا تو وہ کتاب جس کی قیامت تک ہم نے تلاوت کرنی ہے، جس کو پڑھنا ہے، اس میں اس کو موضوع بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک پوری سورہ احزاب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی کو زیر بحث لا رہی ہے۔ سورہ نور میں بھی ابتدائی حصہ اسی پس منظر میں ہے، ایک تہمت لگا دی گئی ہے، اس کے پس منظر میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو میں تو جب بھی دین کو سمجھنا چاہوں گا، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ازواج مطہرات کے معاملے کو نہایت تفصیل کے ساتھ موضوع بنایا ہے۔ میں نے اس کی تفصیلات سامنے رکھ دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ کوئی شخص بھی اٹھے وہ اللہ کی کتاب کو جا کر پڑھے۔ اس وقت قرآن مجید صرف عربی زبان میں نہیں ہے، اس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں۔ اردو جاننے والے اردو میں، پنجابی جاننے والے پنجابی میں، انگریزی جاننے والے انگریزی میں، فارسی جاننے والے فارسی میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ احزاب کو نکالیے اور پھر دیکھیے کہ وہاں ازواج مطہرات کس شان کے ساتھ موضوع بحث ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک خاص مقام ہے، تم پیغمبر سے وابستہ ہو چکی ہو، تم پیغمبر کے گھر والے اور پیغمبر کی ساتھ وابستہ لوگوں میں سب سے نمایاں ہو۔ تمہارے اوپر اگر کوئی الزام لگے گا یا تمہاری اخلاقی حیثیت زیر بحث آئے گی تو گویا نبوت زیر بحث آ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے یا اپنی کوئی الگ دنیا آباد کرنی ہے۔ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں اب کن آداب کی پابندی کرنی ہے، کن حدود میں رہنا ہے، تمہارے لیے اللہ کا خصوصی قانون کیا ہے، وہ خصوصی قانون بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرو گی تو ہر عمل کا اس کے بعد دوہرا اجر ملے گا۔ کن کے مقابلے میں دوہرا اجر ملے گا؟ عام لوگوں کے مقابلے میں، عام صحابہ کے مقابلے میں۔
ان کے علاوہ ہر شخص کے مقابلے میں، اور اگر غلطی کا ارتکاب کرو گی تو اس کے نتیجے میں دوہرا عذاب بھی ہوگا، یہ بتایا گیا۔ پھر ان سے کہا گیا ہے کہ اب تمہیں ان آداب کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو تمہاری زندگی کیا ہونی چاہیے؟ تمہارے ہاں نماز کا اہتمام ہو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بنو، اور جو حکمت تمہارے اوپر نازل کی جا رہی ہے، تمہارے گھروں میں نازل ہو رہی ہے، یہ سعادت تمہیں کو حاصل ہے کہ قرآن تمہارے سامنے اترتا ہے، اللہ کی حکمت آتی ہے، اس کا چرچا کرو، یہ انہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو جن کو اس حکمت کا چرچا کرنے کی یہاں ہدایت کی جا رہی ہے، لوگ ان سے رجوع کریں گے یا کسی اور چیز کی طرف رجوع کریں گے؟ ان کا تو باقاعدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگ بھی اب متنبع ہو جائیں، ہم نے ان کو یہ عزت دی، ان کو یہ مقام دیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ اس کے بعد اب ان حدود اور آداب کی پابندی کریں گی، کہیں باہر بھی نہیں جائیں گی، کوئی سرگرمی بھی اختیار نہیں کریں گی، یہ اب پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہے اور پیغمبری کے گھر کے ساتھ اپنی موت تک وابستہ رہیں گی۔ کوئی شخص ان کے بارے میں اب یہ تصور بھی نہ کرے کہ پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ ان سے شادی کرے گا۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب آپ کو ان کو طلاق دینے کا حق بھی باقی نہیں رہا، آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں نہیں لا سکتے۔ یہ ساری باتیں اس بیان میں موجود ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اللہ نے یہ احکام کیوں دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ ہے کہ اے گھر والو، اے پیغمبر کے گھر والو، اللہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی غلاظت جو تم پر تھوپنے کی کوشش منافقین کر رہے ہیں ان سے تمہیں پوری طرح پاک رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھیے، پوری سورہ کا مطالعہ کیجیے، اس کے بعد یہ سوالات باقی رہتے ہیں جو آپ نے کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ فرما رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اب ہر روایت کو دیکھا جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا ہے، اور پھر دیکھیے کہ اس روایت کی جتنی تعبیریں ہمارے ہیں ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں، جس طریقے سے وہ آئی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ دیکھیں کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ اس پہ پہلے کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ کتاب اللہ ہمارے لیے دین کے لحاظ سے ایک بھاری ذمہ داری ہے، ہم حامل کتاب بنائے گئے ہیں۔ جن پہلی قوموں کو حامل کتاب بنایا گیا ان کو اس وجہ سے اہل کتاب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے تم حامل بنا دیے گئے ہو، اللہ کی کتاب تمہیں دے دی گئی ہے، اللہ کی کتاب کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، اسی کو آگے بیان کیا ہے کہ اس کو پکڑے رکھنا، رغبت دلائی ہے، بار بار یہ کہا ہے۔ دوسری چیز کے بارے میں تو ایسی کوئی بات کہی نہیں آپ نے، دوسری چیز کے بارے میں فرمایا ہے اور یہ میرے گھر والے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے معاملے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اب اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیے تو یہ معلوم ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج ہیں، یہ اس وقت پوری امت کی ذمہ داری ہیں، ان کو آپ کے گھر میں رکھا گیا ہے، یہ اپنا کوئی نیا گھر نہیں بسا سکتی، اس لیے ناگزیر تھا کہ ان کے بارے میں حضور نصیحت کریں۔ یہ امت ہی کے لیے آپ چھوڑ کر گئے تھے، اور مسلمان اس بات کے پابند تھے کہ ان کی عزت کریں، ان کے وقار کو قائم رکھیں، ان کی کفالت کا بندوبست کریں، ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جو ان کے مرتبے کے خلاف ہو، کیونکہ اب 40 سال 50 سال جتنا عرصہ بھی ان میں سے کوئی زندہ رہے گی، نہ وہ کہیں شادی کرے گی، نہ اپنا گھر بسائے گی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام پر زندگی بسر کرے گی، اور لوگ ان سے علم بھی حاصل کریں گے، دین بھی سیکھیں گے جیسے کہ سیکھا انہوں نے، ہر وقت ان کی طرف رجوع بھی کریں گے، اس میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ پس منظر ہے، اس کو سامنے رکھ کر میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اب لوگ اپنے اس معاملے میں عقلی لام جتنے چاہے لگاتے رہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا۔ واقعہ یہی ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا نہ کسی اور گھر والے سے واقف ہے، نہ کسی اور صحابی کا ذکر کرتا ہے، وہ ذکر اگر کر رہا ہے تو اہل بیت ہی کا ذکر کرتا ہے۔ اور اہل بیت کون ہے؟ رسول اللہ کی ازواج مطہرات، انہی کے حوالے سے حضرت زید کا نام آ گیا قرآن میں، ورنہ کسی کا نام بھی نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے، یہ ساری بات قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قصوں اور کہانیوں سے اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، ورنہ آپ قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو ادنا تردد نہیں ہوگا
کہ یہ جو ثقلین کا لفظ استعمال کیا گیا یہ کس پہلو سے کیا گیا ہے۔ ایک ہماری دینی ذمہ داری تھی، دوسری ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی۔ دونوں چیزوں کو رسول اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ دونوں ذمہ داریاں صحابہ کرام نے کمال دیانت کے ساتھ پوری کی ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کو انہوں نے بالکل حفاظت سے آگے منتقل کیا، وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا اس کے پہنچنے کا۔ اور دوسری جانب ازواج مطہرات کے بارے میں بھی وہ ساری چیزیں ملحوظ رکھیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں۔ یہ بھاری ذمہ داری تھی جو ان پر ڈالی گئی تھی، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ تو اس کو سامنے رکھ کر میں نے اپنی رائے بیان کر دی ہے۔ کسی کا اطمینان نہیں ہے تو اپنی طرف سے جو کہانی چاہے سناتا رہے، جو قصہ چاہے ایجاد کرتا رہے، اس طرح کے تبادلہ افسانوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غم صاحب، دو چار کی طرح آپ نے چیزوں کو بیان کیا۔ اچھا غم صاحب، ایک بات صرف محض سمجھنے کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم بفرض محال جو کچھ اس حدیث ثقلین سے برآمد کرنا چاہ رہے ہیں، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، یا جس کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، سیدنا فاطمہ، سیدنا علی ہیں، حسن حسین ہیں، زہرا ہیں، ان لوگوں نے دین کی کوئی ایسی ہدایت بھی دی ہے جو کہ ہمارے پاس آ گئی ہے، موجود ہے، اور وہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم نے اس کو ماننا ہے، اور پھر ہم روایت کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ ہاں بھئی اللہ کے رسول نے تو ہمیں ذمہ داری دی تھی کہ ان کی بات ماننی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسن سے تو ایک دو روایتیں ہیں، کل ملا کے سیدنا حسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس عمر کو تھے ہی نہیں کہ آپ کی علم و عمل کو وہ دیکھ سکتے۔ سیدنا فاطمہ سے چند اطلاقی معاملات میں روایتیں آتی ہیں، سیدنا علی سے جو روایتیں آتی ہیں وہ کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو منفرد ہو، باقی صحابہ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ چیز کیا ہے جو ذمہ داری مثال کے طور پر اگر اہل بیت کو دی بھی گئی تھی تو وہ کہاں پائی جاتی؟ اس کو میں نے حاصل کرنا ہے جا کے۔ نہ صرف یہ ہے کہ عملاً ایسی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری دینے کے کیا معنی ہے؟ ایسی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اس طرح ہی کوئی ذمہ داری اگر کسی کی بھی ہوتی، میں یہ کہتا ہوں یہ صدیق و فاروق کو بھی نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی۔ بالکل واضح ہے قرآن مجید اس معاملے میں، ذمہ داری خدا کے آخری پیغمبر کی تھی، یہ صحابہ کرام کو بطور قوم کے، اور اس پوری کی پوری دعوت کو آپ نے پہنچایا، اس کی تبلیغ آپ نے کی، اس پر شہادت آپ نے لی، اس کو قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حیثیت سے نازل کیا۔ اس کے بعد جو ذمہ داریاں تھیں وہ سب کی سب مسلمانوں کی جماعت کی ذمہ داریاں تھیں۔ قرآن میں ذمہ داریاں بیانی دو ہوئیں، ایک اللہ کے پیغمبر کی ذمہ داریاں، اور دوسرے صحابہ کرام کہیے، ایمان والے کہیے، مسلمانوں کی جماعت کہیے، ان کی ذمہ داریاں۔ تو مسلمانوں کی پوری جماعت کی ذمہ داریاں تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کو انہیں پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن میں انہیں جہاد و قتال میں مصروف رہنا ہے، وہ کون سے معاملات ہیں جو خاص ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلاء کے تحت مقدر کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف مسلمان بحیثیت جماعت زیر بحث ہیں، اور دوسری جانب اللہ کا پیغمبر ہے۔ دین کے معاملے میں بس یہی چیزیں ہیں، اللہ کا پیغمبر دین دے گا، اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں دین کی پوری ہدایت پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ پھر اعلان کیا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین پائے تکمیل کو پہنچ گیا، اب کس نے آ کر اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے، کس نے اس میں آ کر کوئی کمی کرنی ہے؟ اس کا تو سوال ہی قرآن مجید نے ختم کر دیا، اور اسی سورہ مائدہ میں یہ اعلان کر دیا کہ دین ہر لحاظ سے پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اسلام کی جو ہدایت اللہ نے دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ ہدایت تمہیں دے دی گئی ہے، اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے اللہ نے پسند کیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ تو اس وجہ سے باقی تو کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی، دین پائے تکمیل کو پہنچ گیا، اب اس کو حفاظت سے پہنچانا ہے، اس کو، یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے جو کہیں اور سے آنی ہے، اس دین کو جو قرآن کی صورت میں دیا گیا، جو سنت کی صورت میں جاری کیا گیا، حفاظت سے آگے منتقل کرنا ہے۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ پوری مسلمان امت کی ذمہ داری ہے، اور پوری مسلمان امت اس وقت کیا تھی؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ چنانچہ اسی صحابہ کرام کی جماعت کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، اور دیکھیے خطاب کر کے باقاعدہ ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ تمہیں شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رسول نے تم پر اس دین کی گواہی دے دی ہے، اب یہ تم ہو، تم سب کے سب، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین جماعت ہو، تمہیں اب پوری دنیا کے سامنے یہ دین پیش کرنا ہے۔ تو بتا دیا گیا ہے کہ بعد میں ذمہ داریاں کس کی ہیں، کس طرح ادا ہونی ہیں، اس کے اصول کیا ہیں۔
ہمارا یہ حادثہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتے. وہاں چیزیں ہی دو ہیں، ایک جماعت صحابہ اور دوسرے خدا کا پیغمبر. یعنی خدا کے پیغمبر نے دین پہنچا دیا ہے، اور دیکھیے دونوں کو اکٹھا وہاں ذکر کیا گیا ہے. یعنی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی اللہ کا پیغمبر ہے، باقی دنیا ہے، اس کے درمیان میں کون ہو؟ وہ تم ہو، امت وسط. تم درمیان میں کھڑے ہو، فرد نہیں وہ ہے. پوری جماعت، اس پوری جماعت کو خطاب کیا ہے. تو یہ بہترین موقع تھا جہاں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذمہ داری بیان کر رہے تھے، وہاں نام لے کے بتا دیتے کون 4 یا کون 5 ہیں. یہ سب افسانے ہیں، تباہزاد افسانے، کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں سے اس امت کو نجات پانی چاہیے، اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں دین کو سمجھنا چاہیے. دین کیا ہے؟ قرآن مجید. دین کیا ہے؟ پیغمبر کی سنت. اس کو حفاظت سے کس گروہ نے پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام کا گروہ. وہ گروہ جس کو خود ان کے پروردگار نے شہادت کے منصب پر فائز کیا، جن کے بارے میں خود گواہی دی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے میں نے تم کو برپا کیا ہے. وہاں کسی خاص شخص کا، کسی گھر والے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس ذمہ داری کے لحاظ سے رسالت مآب کی ازواج کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے. ان کی ذمہ داری ایک دوسرے پہلو سے ہے، وہ انسانی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کہ دین دینا ہے، دین پہنچانا ہے، دین لینا ہے. یہ بتا دیا گیا کہ مجھے دین کس سے لینا ہے. مجھے دین اللہ سے لینا ہے، اس کی کتاب موجود ہے. اس کے رسول سے لینا ہے، اس کی سنت موجود ہے. یہ دین یعنی قرآن اور سنت کن کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ وہ جن کو شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے ہیں. ان کا ذکر قرآن نے نہایت وضاحت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے جماعت زیر بیس ہے، کوئی خاص گروہ، نہ سیدنا صدیق، نہ سیدنا فاروق، نہ مہاجرین، نہ انصار، وہ الگ سے زیر بیس نہیں ہے. پوری کی پوری جماعت صحابہ زیر بیس ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں صاف لکھی ہوئی موجود ہیں. آدمی ان سے آنکھیں بند کر لے اور اس کے بعد اس طرح کے قصے سنانا شروع کر دے تو یہ اس کے لیے ہے، وہ قیامت میں ان کے لیے جواب دہ ہو جائے گا. میں تو جب قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو میرے سامنے یہ حقیقت دو اور جو تاج کی طرح واضح ہوتی ہے. خدا کا دین اس کے پیغمبر نے پہنچا دیا، وہ خدا کی طرف سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں ہے، وہ پیغمبر کی سنت کی صورت میں ہے. یہ سب کچھ مجھے اس جماعت سے ملا ہے جو خیر امت ہے، اور انہی لوگوں نے آگے اس کو منتقل کیا ہے، انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. اس کے لیے نہ مجھے کوئی قصہ سنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی روایت پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ قرآن مجید نے انہی لفظوں میں بیان کر دیا. تو بالکل واضح ہوئے غام صاحب، سبحان اللہ. قرآن مجید کی روشنی میں چیزوں کو تعصب کی نگاہ سے بلند ہو کر خالص علمی فکری استدلالی انداز میں اگر چیزوں کو ہم سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غام صاحب، ایک علمی نقطہ بھی پیش کیا گیا ہے، اور ظاہری بات تو زبان کا نقطہ ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کا تبصرہ آ جائے. کہا گیا کہ سورہ احزاب میں آیت 28 سے لے کے 33 تک، جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں زیر بحث ہیں. ہر جگہ پہ جو پروناؤن ہے وہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن یکا یک ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 33 میں مذکر کا صیغہ آ گیا اور کم کہا گیا ہے. استدلال اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر بیویاں ہی سب جگہ زیر بحث ہے تو کم کا صیغہ کیوں آیا؟ کم تو جمع کے لیے بولا جاتا ہے، مردوں کے لیے. تو استدلال یہ کی جاتا ہے کہ اس سے تو پنجتن پاک مراد ہیں، کیونکہ اس میں 4 مرد تھے اور 1 عورت تھی، تو اس لیے علی سبیل تغلیب غلبے کا اسلوب اپناتے ہوئے مردوں کو مخاطب کر دیا. یہ کیوں ہوا غامدی صاحب کہ آیت 33 سے 28 تک ہر جگہ پیغمبر کی بیویاں زیر بحث ہیں، اور اچانک جو ہے وہ پروناؤن جو ہے وہ مذکر کیا جاتی ہے؟ اس طرح کے لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ باقی کام چھوڑ کر پہلے عربی زبان سیکھیں، بلکہ اردو زبان بھی سیکھیں. اردو زبان میں بھی اہل بیت کا جو ترجمہ ہم نے کیا ہے گھر والے، اس کے لیے ہم مذکری کے صیغے استعمال کرتے ہیں اور جمعی کے صیغے استعمال کرتے ہیں. یہی صورتحال عربی زبان میں بھی ہے. اہل البیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے. ہم جب اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی قواعد ہوتے ہیں. قواعد کیا چیز ہے؟ یہ اس طرح منطقی طریقے سے نہیں ہوتے. اہل زبان کیا بولتے ہیں، ان کا عرف استعمال کیا ہے. مجھے اگر مثال کے طور پر آپ سے بات کرنی ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ تشریف لائے ہیں کسی دعوت میں، تو میں یہ کہتا ہوں گھر والے نہیں آئے، یعنی آپ کی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہوں. اگر مجھے تنہا ذکر کرنا ہو تو میں یہ کہوں گا آپ کی اہلیہ نہیں آئیں، یعنی وہاں الفاظ بدل لوں گا. تو جہاں ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا وہاں صیغے ان کے لحاظ سے آئیں گے. جب ان کے لیے گھر والے کا لفظ بولا جائے گا تو صیغے اس کے لحاظ سے آئیں گے، اور ایسے ہی آئے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کے بے معنی استدلالات کے لیے کبھی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا.
آپ جائیے سورہ ہود میں ذرا وہ واقعہ پڑھیے جس میں فرشتے آئے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم کے پاس آ کے ایک طرف ان کو ایک بشارت دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قوم لوط کے معاملے میں اب آخری فیصلہ لے کر آ گئے ہیں۔ اس موقع پر جب انہوں نے بشارت دی ہے تو وہاں تنہا سیدہ سارہ ہیں، تنہا سیدہ سارہ ہیں، جی ان کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے بشارت دی تو انہیں تعجب ہوا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے خاوند بھی بہت بوڑھے ہیں، ہمارے ہاں اولاد کیسے ہو جائے گی، یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھیے فرشتے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، مؤنث کا صیغہ، واحد کا صیغہ، کوئی دوسری عورت موجود نہیں، کوئی بچہ موجود نہیں، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی بات کے بارے میں تعجب کرتی ہے، یعنی ایک خاتون کو خطاب کر کے کہا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، انہ حمید مجید۔ تو اولاد بھی نہیں اور یہ دیکھیے نہ اولاد ہے نہ کوئی ہے، صیغہ بھی جمع کا ہے اور مذکر کا۔ سبحان اللہ، جی اچھا، عربی زبان کا اسلوب ہی یہی ہے، ایسے موقعوں پر جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہی اہل بیت کا لفظ آئے گا اور مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ زبان ہے، نطق ہے، منطق نہیں ہے۔ اس کے قواعد، ضوابط، اس کے اسالیب، اس میں استعمال کے کیا طریقے ہیں، ان لوگوں کو کچھ وقت ان کو پڑھنے میں صرف کرنا چاہیے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جس وقت ہم کوئی حدیث بتاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی اصل روایت کیا ہے، آپ کا نقطہ نظر اس پر کیا ہے، اور بھی مختلف روایات آتی ہیں جن کے اندر بعض ایسے الفاظ ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ فِيهِمَا، کہا گیا ہے کہ وہاں پر تو یتفرقا دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے جدا نہ ہونا، فیہما دونوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ذرا بیان کیجئے گا کہ احادیث کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، احادیث باب پر نظر ہوتی ہے، اصل روایت کو دیکھا جاتا ہے، بنیادی کتب میں کب سب سے پہلے بات کیسے آئی ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ قرآن کی روشنی میں روایت کو سمجھا جائے گا۔ اگر روایت میں جس طرح حدیث ثقلین میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، صحیح مسلم کی جو روایت آپ نے اصل کے طور پہ پیش کی ہے، اس میں الفاظ نہ بھی ہوتے اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی آ جاتے کہ جی دو ذمہ داریاں چھوڑ رہا ہوں، دونوں سے دین اخذ کرنا ہے، تب بھی ہم اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے چاہے جائے کہ کوئی ایک روایت ہمارے سامنے پیش کی جائے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک پورا باب لکھا ہے، فہم حدیث کے کیا اصول ہیں۔ ظاہر ہے لوگ باتیں بیان کر رہے ہیں، لوگ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ایک ہی مضمون کی چیز ہوتی ہے، اس کو ایک سننے والا ایک طرح بیان کرتا ہے، دوسرا سننے والا دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے، ایک دور میں وہ ایک طرح سے بیان ہوتی ہے، دوسرے دور میں کسی دوسرے طریقے سے بیان ہوتی ہے۔ چنانچہ تمام روایات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، احادیث باب کو سامنے رکھ کر پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل بات کیا تھی۔ اصل بات بالکل وہی ہے جو مسلم میں بھی روایت ہو گئی ہے، دارمی میں بھی روایت ہو گئی ہے، جس پر میں نے تبصرہ کیا تھا۔ اس میں قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو مضبوط پکڑ کے رکھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ اور اہل بیت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پیش نظر رکھنا۔ ان کے بارے میں اخلاقی نصیحت کی گئی ہے اور قرآن مجید کو ہدایت کے منبع کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ روایت اصل میں ہے بھی اس طرح۔ یہ سب باقی اضافے جو ہیں آپ ان کو جب تلاش کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس طرح لوگوں نے بعد کے زمانوں میں کیے ہیں۔ اصل روایت بھی بالکل واضح ہو جائے گی اس کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی روایت ہوگی بہرحال قرآن مجید کے مدعا میں روایت کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ باقی توسن میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں بھی بعض اوقات یہ کہوں گا بیٹھ کر کہ یہ تو میرے بچے ہیں، یہ تو میرے گھر والے ہیں، میں اپنے نواسوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، میں اپنے پوتوں کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں کسی غیر کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک ملازم کافی 15-16 سال کام کرتا رہا، تو میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے اب گھر والا ہی ہے۔ تو یہ وہ استعمالات ہوتے ہیں، ان کو زبان کے استعمالات میں سمجھنا چاہیے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ نے اگر کسی موقع پر یہ فرمایا کہ سلمان منا اہل بیت، کہ سلمان تو گویا ہمارے گھر والا ہی ہے، تو یہ اس محبت کے انداز میں کہا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں میں یہ دعوت دوں گا آپ کو بھی، ہر شخص کو، کہ وہ جائے اور جا کر سورہ احزاب کو ہر طرح کے تعصبات کو باہر رکھ کر پڑھے، اور پھر دیکھے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، کن کے بارے میں کہہ رہی ہے، کس اسلوب میں کہہ رہی ہے، کیا مسئلہ زیر بحث ہے۔ یہ سب کی سب روایتیں اس کے تابع ہوں گی تو قابل قبول ہیں،
اور اگر اس سے ادنا انحراف کریں گی تو ان کو کسی بحیرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا قاسم صاحب، ایک اور بات کہی گئی ہے کہ یہ جو حیثیت دی جاتی ہے ازواج مطہرات کو، بیوی تو نکاح کر کے آئی ہے، جب تک نکاح قائم ہے اس وقت تک نسل کا بھی حصہ ہے اور نسب کا بھی حصہ ہے، لیکن اگر وہ الگ ہو گئی، طلاق دے دی گئی تو وہ تو چلی جاتی ہے، لیکن اولاد تو نسل میں رہتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ تو اہل بیت میں اگر کسی کو مراد لینا چاہیے تو وہ تو اولاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ بیوی کو تو آپ طلاق بھی دے دیں وہ چلی جائے گی، لیکن اولاد کو تو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ اس استدلال پہ کیا کہیں گے کہ جی، ان سے کہنا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے قرآن میں ترمیم کرا لیں۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ادنا تعجب بھی نہیں۔ میں نے یہاں بتا دیا آپ کو کہ سیدہ سارہ کو اہل بیت کہا گیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے باقی؟ نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کی کتاب کے سامنے سرنگوں ہونا، سر تسلیم خم کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو تجویز کیا جائے کہ یوں ہونا چاہیے تھا اور یوں ہونا چاہیے تھا۔ جو عربی زبان کے اسالیب ہیں ان میں بالکل واضح ہے کہ اہل بیت گھر والے ہوتے ہیں، اس کا اولین مصداق ہماری بیویاں ہوتی ہیں، یہی ہم بولتے ہیں، یہی عربی زبان میں ہے۔ اور یہ دیکھیے سورہ ہود میں تو صراحت کے ساتھ خطاب کیا گیا اور صرف سارہ ہے، اتعجبین من امر اللہ، واحد مؤنث کے صیغے سے خطاب شروع ہوا ہے، وہاں پر بھی یہی کہا گیا، یہی صیغے ہیں، یہی انداز ہے، یہی اسلوب ہے۔ تو یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو کرنے دیجیے، اپنی باتیں ہم نے صحیح بات واضح کر دی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہماری مائیں قرار دیا گیا ہے، ان کو کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ یہ پیغمبر ہمارے باپ ہیں اور وہ ہماری مائیں ہیں، اور ماؤں کی حیثیت سے بیٹوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس ذمہ داری کو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ وہ ذمہ داری بیٹوں نے آخری درجے میں ادا کر دی، انہوں نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ باقی لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنا انجام خود سوچ لیں اور اپنا جواب بھی خود سوچ لیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم صاحب دو چھوٹے سے نقطے آخر میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت بھی آ جائے۔ اچھا، یہ جس وقت کہا جاتا ہے کہ جی آیت تطہیر سورہ احزاب میں جس پس منظر میں نازل ہوئی، الفاظ بتا رہے ہیں پکار پکار کے کہ ازواج مطہرات زیر بحث ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی روایت لا کے دکھائیں جس میں ازواج مطہرات کی کہہ رہی ہوں کہ آیت ہمارے بارے میں ہے، تب ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ وہ تو حدیث قصہ، اگرچہ اس پر ہم بہت تفصیلی الگ ویڈیو میں گفتگو کر چکے ہیں، اس کو لوگ وہاں سن سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات تو آیت تطہیر کو ان بچوں سے متعلق قرار دے رہی ہیں۔ تو غامدی صاحب جس آیت تطہیر کو ازواج مطہرات کی طرف لوٹا رہے ہیں وہ تو کوئی روایت نہیں اس میں کہہ رہی ہوں کہ جی یہ تو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ میں اس کو قرآن کی بارگاہ میں جسارت سمجھتا ہوں۔ کیوں جاؤں میں؟ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس کا لفظ لفظ واضح ہے، اس کا سیاق و سباق بالکل واضح ہے۔ میں سورہ کو پڑھنے کے بعد کسی اور جانب نگاہ کیوں اٹھاؤں گا؟ وہ قبول کریں تو پھر ہم کہیں قرآن نے اس کا کوئی سوال ہی نہیں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بات آئے گی اس کو بھی قرآن کے الفاظ، قرآن کا سیاق، قرآن کا سباق قبول کرے گا، وہ قابل قبول ہوگی۔ کوئی چیز قرآن سے باہر سے آ کر قرآن پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ آخری سوال غام صاحب، اگر چاہیے ایک ضمنی اشکال ہے لیکن میں غام صاحب کی خدمت میں رکھ دوں، کہا ہی جاتا ہے کہ اگر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی اہل بیت تھیں تو پھر جس وقت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور ان کے باقی گھر والوں کے درمیان نزاع ہوا ہے، جنگیں ہوئی ہیں سیدنا علی اور سیدنا عائشہ کے درمیان، تو بڑے صحابہ نے سیدہ عائشہ کا پھر اس وقت ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر اہل بیت میں بیویاں ہی تھیں اور بیوی ہی اصل ہے تو انہوں نے تو دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا۔ ان کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، حق و باطل کے معاملے میں ساتھ دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ نہ اللہ تعالیٰ اس طرح کبھی کرتے ہیں، اس میں ہر شخص کو فیصلہ کرنے کا حق تھا۔ جو یہ سمجھتا تھا کہ سیدہ عائشہ کا اقدام درست ہے اس کو سیدہ عائشہ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ سیدنا علی کا اقدام درست ہے اس کو سیدنا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس میں تو فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کسی موقع پر کیا کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ کب کہا ہے کہ ان کو کوئی خصوصی حیثیت دے دی گئی ہے، ان کی بات سے اب اختلاف نہیں کیا جا سکتا، ان کے اقدام سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟ میں تو عرض کرتا ہوں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں دی، یعنی دین کو پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی اس جماعت کی ہے جس کو ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کی حیثیت ہماری ماؤں کی ہے، ان سے متعلق اخلاقی ذمہ داریاں ہم پر ڈالی گئی ہیں۔ وہ کوئی بات کہیں گی اس کو علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے گا، اگر وہ قابل قبول ہوگی قبول کی جائے گی، ورنہ نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ ان کو کسی پیغمبری کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا، نہ ان کے لیے کسی عصمت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان کی اخلاق کی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے۔ میری ماں کی مجھ پر ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کا ادب کروں، اس کا احترام کروں، اس کی باتوں کے سامنے سر جھکاؤں، ہر حال میں اس کا ساتھ دوں، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ یہ کہ ماں مجھے اگر شرک کرنے کے لیے کہے گی تو میں مان لوں گا، وہ ناحق کوئی مطالبہ کرے گی تو مان لوں گا۔ تو حق اور باطل کے معاملات میں دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے،
یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے جس سے سرتابی نہیں ہو سکتی، باقی جو بھی ہوگا اس میں ہم فیصلہ کریں گے۔ یعنی سیدہ کے درمیان، سیدنا علی کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہوا ہے تو وہ لوگ جن کو وہاں فیصلہ کرنا تھا، اب ہمیں تو کرنا نہیں ہے، جن کو فیصلہ کرنا تھا انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے وہ فیصلہ کیا۔ جو ایک جانب کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، جو دوسری جانب کو بہتر سمجھتے تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو میرے نزدیک دونوں کو حق حاصل تھا کہ وہ جس طرح چاہیں فیصلہ کر لیں۔ ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دینے کے نتیجے میں ایسی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی، اللہ کے پیغمبر نے نہیں ڈالی کہ اب ہمیں ازواج مطہرات سے اختلاف کرنے کا حق باقی نہیں رہا۔ تو بالکل واضح ہو گیا حدیث ثقلین غامدی صاحب نے جو رائے پیش کی، اس پر جو تنقیدی توضیحی نوعیت کے اشکالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، علمی، فکری، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ہم نے غامدی صاحب کے سامنے رکھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ باتوں کو تعصب کی اینک ہٹا کر خالص علم اور عقل کی بنیاد پر سمجھا جائے۔ انشاءاللہ باقی اعتراضات کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔